بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ، پاکیزہ صفات اور صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار کو بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز تمام ہو جائے
تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہرحال بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔